بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی امراض کے لیے بھی شفا کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاک کلام کو شفا قرار دیا۔ اللہ کے ناموں میں شفا ہے، اللہ کے کلام میں شفا ہے۔ تو اب آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جسم میں جو پینز ہوتے ہیں، درد ہوتے ہیں، تکلیفیں ہیں، چاہے جوائنٹ پین ہے، جسم کے کسی بھی حصے میں اگر درد ہے یا تکلیف ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ ہمیشہ ہم دعائیں اور وظائف بتانے سے پہلے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے کسی حکیم یا طبیب کو بھی دکھانا ہے، دیکھنا ہے کہ آخر مرض کس نوعیت کا ہے، کیا ہے، کیونکہ درد کسی سبب سے ہوتا ہے، کسی مرض کا ایک طرح سے وہ انڈیکیٹر ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے اور بعد میں وہ درد سمٹم کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ بہرحال ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو وظائف بتاتے ہیں، اکثر ہمیں یہ رسپانس ملتا ہے، یہ فیڈ بیک ملتا ہے کہ ہم نے فلاں دعا پڑھی تھی، الحمدللہ ہم اس سے بالکل ٹھیک ہو گئے۔ لیکن میں اس چیز پر بہت فرملی بلیو کرتی ہوں جو میں نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ میں دیکھا کہ مرض اگر شدید ہے اور اس کے پڑھنے کے جو آپ تسبیحات پڑھ رہے ہیں یا جو آپ گھریلو ریمیڈیز کرتے ہیں، ٹوٹکے کرتے ہیں، اس سے بھی صحیح نہیں ہوتا، فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ بہت دفعہ میں اپنی بہنوں سے ایسے واقعات سنتی ہوں کہ ان کے گھروں میں کچھ ایسے بھی ہمارے بھائی مسلمان بھائی ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ سے دعا کرتے رہو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کئی ایسے کیسز ہوئے کہ مرض بہت زیادہ بگڑ گئے۔ ایسی باتوں سے پھر ہمارا دین، ہماری تعلیمات، ہمارا مذہب بدنام ہوتا ہے کہ یہ لوگ اتنے ایکسٹریمسٹ ہیں، لاجیکل نہیں ہیں، پریکٹیکل نہیں ہیں۔ جبکہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آپ دیکھیے، سیرت طیبہ سے ایسے بے شمار واقعات پتہ چلتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کسی مریض کو دیکھنے کے لیے، اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، کبھی خود بتاتے ہیں کہ اس کو یہ مرض ہے اور علاج بھی بیان فرماتے ہیں، کبھی فرماتے ہیں کہ فلاں حکیم کے پاس جاؤ، فلاں طبیب کے پاس جاؤ، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ پریکٹیکل ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں یا علاج کروائیں۔ تو ہمیشہ وظائف بتانے کے ساتھ میں یہ بات بھی بتا دیتی ہوں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ بس یہ وظیفہ، اور پھر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جی اس کلام سے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا، اور کچھ ہیں وہ علاج ہی نہیں کرواتے کہ بس ہم کلام پڑھتے جائیں گے۔ خیال رکھیں، کبھی دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ گمان مت کیجیے گا کہ آپ اللہ کا کلام پڑھیں، قرآنی آیات پڑھیں، اسماء حسنہ پڑھیں، اس کا ذکر کریں اور آپ کو اس کا فائدہ نہ ہو، یہ تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ فائدہ تو ہوتا ہے، کئی بلائیں ٹلتی ہیں، مرض مزید خراب ہونے سے رک جاتا ہے، مسائل مزید بڑھنے سے رک جاتے ہیں، اللہ کے ہاں اجر و ثواب ملتا ہے، ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہی فائدہ ہے۔ پھر انشاءاللہ اگر وہ کچھ ایسے امراض ہیں، روحانی ہیں، یا بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ہوائی ہیں یا اس قسم کے ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو درد یا تکلیف میں، چاہے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو، 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ ناس پڑھنی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، پوری سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد جس حصے پر درد ہے جسم کے، جس حصے میں، اگر آپ اس پر ہاتھ رکھ لیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو پڑھنا کلام ہی کافی ہے۔ یا غفورو، یا غفورو کی ایک تسبیح پڑھیں۔ اب ایک تسبیح سے مراد رفلی ہم یہی کہتے ہیں کہ 99 یا 101، یعنی 100 کے قریب تعداد میں پڑھی جاتی ہے، مگر یہ کم از کم ہے۔ اگر تکلیف پھر بھی باقی رہتی ہے تو 2-3 دفعہ اس عمل کو آپ دہرا سکتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کلام کی برکت سے شفا دے گا۔ ہر عمل سے پہلے اور بعد میں کم از کم 1 دفعہ یا 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیا جائے۔ جیسے اب پھر دہرا دوں کہ کسی بھی جسم کے حصے میں اگر تکلیف اور درد ہے، 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھیے اور ایک تسبیح یا غفوروں کی پڑھیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اس کلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے مرض کو اور میرے دکھ تکلیف کو، میرے درد کو ختم فرما دے۔ اللہ اپنی رحمت فرمائیں گے۔